خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آج غفلت کی چادر ہم اڑے ہوئے، کوئی عمل ہمارا اسلام کے دائرے میں نہیں، قرآن کی روشنی میں نہیں، اور پھر ہم یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ عذاب ہم پر مسلط ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ سماعت کریں، یہ ہم مسلمانوں کو جگانے کے لیے نظم لکھی گئی ہے، سماعت کریں۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ ان نوجوانوں نے یہ جلسہ سجایا، ان کے حوالے سے یہ شعر ہے۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ کیا ہے پیغام ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے لوگ جواب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات عمل کی کوشش کریں۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ کیونکہ بڑھاپے میں رونے کے علاوہ کیا کام رہ جاتا ہے بتائیے آپ؟ صرف آدمی روتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت پروردگار عالم نہ جانے کتنے لوگوں کو جنت کا مژدہ سناتا ہے، اور کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پر گامزن فرماتا ہے۔ جوانی میں توبہ بھلی ہے، اور حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ اور تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ۔ آج اگر کسی پر عہدہ آ جائے، کسی کے پاس عہدہ ہو یا منصب ہو یا اختیار ہو، تو وہ کیا سوچتا ہے؟ سمجھے آپ، پوری دنیا کی حکومت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا۔ ارے جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا،
جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ. یا اچھے کلام کا انتخاب کیا ہے. واہ 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 واہ. وہ کہا تھا اس وقت کہا تھا اس نے آمنت برب ہارون و موسیٰ جب سمندر میں ڈوبنے لگا تھا. اور اس نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ اتنی بڑی سلطنت مجھے اللہ نے عطا فرمائی لیکن اس حکومت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ. شداد کا نام آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ شداد کا نام. اس نے بھی دنیا میں جنت بنائی تھی، دنیا میں جنت بنائی تھی اپنے لیے. لیکن سنو، ہم تو اس جنت کے طلبگار ہیں کہ جس جنت کا وعدہ اللہ کے نبی نے ہم کو عطا فرمایا. اچھے عمل کریں. اب یہ شعر سنیں. کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی. کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی. اور مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ. مرتا لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ. اور یار اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کر کے ہمیں آزماتا ہے. عہدہ دے کر بھی، مال دے کر بھی، اولاد دے کر بھی، سب کچھ دے کر کے آزماتا ہے. اور مومن کامل وہ ہے جو ہر آزمائش میں پورا اترتا ہے اور اللہ رب العزت کے وعدوں کو پورا کرتا ہے. اب سنیں یہ شعر. مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. ارے جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بھیجا خزانے سے کیا فائدہ. جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بھیجا خزانے سے کیا فائدہ. اور یہ جتنے مغرور ہیں نا آج کل کے جتنے مغرور ہیں کہ ان کو ہندوستان سے نکال دیں گے، ان کا نام مٹا دیں گے. لیکن قسم خدا کی جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. مسلمان انشاءاللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن اگر یہی مسلمان اپنے کردار کو سنبھال لے، پروردگار عالم اس کے کردار کی خوشبو سے پورے جہان کو معطر فرمائے. ہم لوگ آج رونا روتے ہیں، ہم بے سر و ساماں ہیں. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس منصب نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سارے ذرائع نہیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم دیگر قوموں پر فوقیت حاصل کر لیں. مصطفیٰ جان رحمت نے ساری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا. میں مصطفیٰ جان رحمت نے 23 سال کی مدت میں پوری دنیا میں اپنے اسوہ سے، اپنے کردار سے ایک انقلاب برپا کیا تھا، اور میرے ماننے والوں نے ساری دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا تھا. اگر آج بھی مسلمان نبی کا ماننے والا ہو جائے، نبی کے کردار پر عمل
کر لے تو ساری دنیا پر ہماری حکومت کے سکے بٹھا دیے جائیں گے، اور جہاں ہوگی وہ ہماری حکومت ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنائیں، نبی کے کردار کو اپنائیں اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کر لیں۔ قرآن کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، ساری بلندیاں، سارے منصب، سارے عہدے تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر محاذ پر ترقی اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ بتائیے نمرود کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا نا؟ اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کے پاس فوج بھی تھی، اس کے پاس سرمایہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنہا نمرود کے مقابلے میں بھیجا کہ نہیں؟ نمرود کے مقابلے میں تنہا بھیجا، ادھر فوج بھی تھی، سرمایہ بھی تھا، طاقت بھی تھی، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالی ہمیشہ حق کی اور سچ کی فتح یابی عطا فرماتا ہے۔ جہاں حق ہوتا ہے، جہاں سچ ہوتا ہے، اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو جیت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا ایک عظیم انقلاب برپا کیا، ایک عظیم انقلاب برپا کیا اور دنیا والوں کو یہ سبق دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ یہ ہے، حق یہ ہے کہ تم نبی کے اسوہ حسنہ کو تم چلو تو لگے کہ یہ نبی کا سچا غلام ہے، تم بولو تو تمہاری بولی سے نبی کے کردار کی خوشبوئیں چھلک اٹھے۔ اگر تمہارا یہ کردار ہوگا تو انشاءاللہ ہر زمانے میں اور ہر عصر میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے اسی مغرور کو، اسی ظالم کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھوں ہلاک کیا؟ یہ شعر سنیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ جو عظمت والدین کے حوالے سے مجھے موضوع دیا گیا ہے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، ارے یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ۔ اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ بزم مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ سب سے بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بھی اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمارے ماتھے پر تاج شرافت رکھا اور حضور کی امت میں پیدا کیا۔ کرم بالائے کرم یہ کہ ہم جو وعدہ عالم عدل میں رب سے کر کے آئے تھے، جب رب نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو یقیناً ہماری روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔
تو ہی تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہی تو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ وہ وعدہ جو ہم نے عالم ازل میں کیا تھا، ہم کرم بالائے کرم یہ ہے، اس کا لاکھ لاکھ احسان یہ ہے کہ جو وعدہ ہم نے وہاں کیا تھا، اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے مدرسہ جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم میں اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں بیٹھ کر کے آج بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اے میرے مولا تو ہمارا وہاں بھی رب تھا اور یہاں بھی رب ہے، اور صبح قیامت تک تو ہی ہمارا رب اور خالق۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن جو سب سے انمول، جو سب سے بیش قیمت، جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، اللہ و رسول کے بعد والدین کی ذات ہے۔ قرآن کریم نے والدین کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ حکم دیا، یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش مت کرو، کسی کی عبادت مت کرو، کسی کے آگے اپنا سر نہ جھکاؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ایسے عالم میں وہ تمہاری خدمت کے زیادہ مستحق ہیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں اچھی بھلی بات بولو، اور ان کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی ہے، اے میرے مولا تو ان پر رحم فرما، تو ان پر کرم فرما، پروردگار عالم تو ان کے حال پر رحم و کرم فرما۔ اللہ نے اس طریقے سے ہمیں یہ والدین کے تعلق سے حکم دیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا دو اور اس طریقے سے دعا کرو، اے میرے مولا جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، میرے لیے محنتیں کی ہیں، میرے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، میرے مولا تو بھی ان کی اس حالت زار پر رحم و کرم فرما اور ان کی رہنمائی فرما، اور پروردگار عالمین نے قوت و توانائی عطا فرما۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مشیت نے بچپنے کو یاد کرایا ہے۔ کیوں کرایا ہے؟ اس لیے کرایا ہے کہ جب ہم چل نہ سکتے تھے ماں باپ ہم کو چلنا سکھاتے تھے، جب ہم کھا نہ سکتے تھے ماں باپ ہم کو کھانا سکھاتے تھے، جب ہم بول نہ سکتے تھے ماں باپ ہم کو بولنا سکھاتے تھے، جب ہم کسی قابل نہ تھے تو ماں باپ ہم کو اس قابل بناتے تھے۔ اس لیے اللہ نے مشیت نے بچپنے کا تذکرہ کرایا تاکہ جب تیرے والدین اس بڑھاپے کو پہنچے، جب وہ چل نہ سکے تو تو ان کو چلا سکے، جب وہ کھا نہ سکے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلا سکے، جب وہ بول نہ سکے تو ان کی زبان کو تو سمجھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور مشیت نے بچپنے کی یاد دہانی اس لیے کرائی ہے تاکہ ہم جب اس عالم میں وہ پہنچے ماں باپ، ہم ان کی اسی طریقے سے ان کی مدد کریں جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں ہماری مدد کی ہے۔ آج حضرات کون شخص ہے جو اپنے رزق میں وسعت نہیں چاہتا؟ کون شخص ہے جو اپنے رب کو راضی نہیں کرنا چاہتا؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، ہر انسان کی یہی تمنا اور آرزو ہوتی ہے، اللہ میرے گھر کو رزق سے بھر دے، میرے گھر میں رحمتوں کی برسات فرما دے، مجھے خوشحالی عطا فرما دے، میں جس کاروبار پر ہاتھ رکھوں اللہ اس کاروبار میں دن دنیا
दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ए दुनिया वालों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी आबादी रहे, तुम जिंदगी में भी खुशहाल रहो, आखिरत में भी अच्छे रहो, तो याद रखो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, जो इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआओं के लिए हाथ उठाता है, अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी खुशहाली अता फरमाता है और इस दुआ की बरकत से अल्लाह आखिरत में भी उसे जन्नत अता फरमाता है। आप में से हर कोई, हम भी यही चाहते हैं कि हमारा रब राजी हो जाए, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, रिदर रब फी रिदल वालिद व सख्तुर रब फी सख्तिल वालिद। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह खुश है। जरा गौर फरमाइए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि उसकी नाक गुबार आलूद हो, उसकी नाक गुबार आलूद हो। अल्लाह के नबी की बारगाह में तमाम सहाबा हैं, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसकी नाक गुबार आलूद हो, कौन हलाक व बर्बाद हो? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरे अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्ना। वो हलाक व बर्बाद हो जिसने अपने दोनों माँ बाप को या दोनों में से एक को पा लिया और फिर वो उनकी खिदमत करके जन्नत में न गया। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप के हम पर क्या हक है? हुजूर ने दो जुमलों में इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतु का बनारुक, वो तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी दोज़ख भी है। उनकी खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, उनकी नाफरमानी करोगे अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम अता फरमाएगा। जरा गौर फरमाइए, एक मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाहु अकबर। माँ के कदम चूम करके जाया करो, माँ की कदम बोसी किया करो। कसम अल्लाह की, अगर तुम माँ के कदम को चूमोगे, माँ के कदम बोसी करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी सुरखुरोई अता फरमाएगा और आखिरत में भी बुलंदी अता फरमाएगा। हजरात, जिन हजरात ने इन हकीकतों को समझा है, जिन्होंने इस राज को समझा है, उन्होंने वालिदैन की खिदमत की है। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस तरीके से वालिदैन के बारे में अहादीस इरशाद फरमाई, एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को अपनी पीठ पर बिठा करके एक हज नहीं, दो हज नहीं, 7 मरतबा हज कराया है। क्या या रसूल अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? प्यारे मुस्तफ़ा मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, हक की बात करते हो, सुनो सुनो, तेरी माँ ने तुझे शिकम में रख करके और खास तौर से 9 माह जो तकलीफें बर्दाश्त की है और तेरी पैदाइश के वक्त तकलीफ का जो एक झटका सहा है, अभी तो तूने उस एक झटके और एक तकलीफ का अदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों सुन लो, दुनिया में तुम जब तक जिंदा रहोगे माँ बाप की खिदमत करते रहो, तुम्हारी सांसें खत्म हो जाएगी, लेकिन माँ बाप का हक अदा नहीं हो सकता। माँ बाप का हक बहुत बड़ा है, माँ बाप की शान बहुत बड़ी है। क्या आपने को नहीं मालूम माँ बाप की नाफरमानी करने वालों का अंजाम क्या होता है? माँ बाप की जो लोग नाफरमानी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ईमान पर खात्मा नसीब भी नहीं होता। हो सकता है कि उन्हें कलमा नसीब ना हो। अहादीस में आया है, बड़े बड़े वाक़यात हैं। हजरत अलक़मा तो सहाबी रसूल थे। इससे पता चला कि माँ बाप की इताअत, उनकी फर्माबरदारी बहुत ही ज़रूरी है। अहादीस में बेशुमार आयात और बेशुमार अहादीस ऐसी हैं
جو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری پر شاہد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اے میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، اے میرے مولا مجھے بتا میرا جنت میں ساتھی کون ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا ساتھی جو جنت میں رہے گا تمہارے ساتھ وہ فلاں قصائی ہے اور وہ گوشت بیچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے مولا اس کا پتہ کیا ہے؟ اللہ نے پتہ بتایا، فلاں شہر میں فلاں دکان ہے اس کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر جو ہے اختیار کیا اور آپ نے رخت سفر باندھا، دکان پا لیے اور اس دکان پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا وہ قصائی جو ہے گوشت جو ہے ترازو میں تول رہا ہے، لوگوں کو گوشت تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو گوشت دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا، بہت گہری نظر سے دیکھا، لیکن کوئی اچھا عمل نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب شام کا وقت ہوا اس قصائی سے کہا، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو اس قصائی نے کہا، ٹھیک ہے آپ میرے مہمان بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لے گیا ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں اس قصائی کے، گھر پہنچتے ہیں اور گھر پہنچنے کے بعد اس قصاب کو دیکھیے، اس قصائی کو دیکھیے، اس نے نہ اپنے بچوں کو دیکھا نہ اپنی بیوی کو دیکھا۔ سب سے پہلے ایک پیالی میں شوربہ لیا اور شوربہ لینے کے بعد ایک روٹی کو چورا اور روٹی کو چورنے کے بعد ایک کمرے میں گیا جس پر اس کی بوڑھی ماں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سہارے سے اس بوڑھی ماں کو اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگا کر کے بٹھایا اور چوری ہوئی روٹی ماں کے مقدس منہ میں جو ہے ڈالنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے اس کو تناول کیا، اس کے بعد چمچ سے پانی ڈالا۔ جب ماں نے ہلکا سا سر ہلایا تو بیٹے نے کھانے کو روک دیا اور اس ماں کے چہرے کو صاف کیا، منہ کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اپنی بوڑھی ماں کو لٹا دیا۔ حضرت محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، میں حیرت میں پڑ گیا، ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا ساتھی جنت میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر ٹھہرتے ہیں پوری رات۔ اللہ اکبر۔ وہی قیام فرماتے ہیں۔ جب رات کی تاریکی ہوئی اور نصف رات گزر چکی، آدھی رات کا وقت ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ اسی گھاٹ میں تھے، اسی طاق میں تھے کہ کون سا ایسا اس کا عمل ہے جس کے بنیاد پر ایک پیغمبر وقت جناب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، آدھی رات تھی، آدھی رات کے وقت اس ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے میرے مولا میرے بیٹے نے میری خدمت کی ہے، میری خدمت کی ہے اور خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ایک ماں کوئی اور سوال نہیں کرتی، نہ اپنے لیے سوال کرتی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، میرے بیٹے کو پیغمبر وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جنت میں ساتھ عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے اور اٹھے اور اس شخص سے کہا، اے قصاب تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو میری صحبت اور میرا جو ساتھ عطا فرمایا ہے تیری ماں کی خدمت کے سلے میں عطا فرمایا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، نبیوں کی صحبت عطا فرمائے گا۔ اور ایک والد، یقیناً والد ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے اور والدین کو چاہیے بھی کہ وہ ہمیشہ بد دعا کرے، دعا کرے، بد دعا نہ کرے، اس لیے کہ بد دعاؤں کی وجہ سے بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، دعاؤ والد لولد کا دعائی
لکم، حضور نے فرمایا ایک والد کی دعا اپنے بچے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری دعا میری امت کے حق میں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ میری دعا کو میری امت کے حق میں ضائع نہیں فرماتا، اسی طریقے سے ایک باپ ایک ماں اگر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو وہی عطا فرماتا ہے جو ایک دعا ماں کرتی ہے یا باپ کرتا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ہمیشہ دعا کا طریقہ رب نے فرمایا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے مولا میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور تا قیام قیامت مومنین تک کی بخشش فرما۔ ہر نماز میں، ہر پانچوں وقت کی نماز میں اگر آپ یہ جملہ دہراتے رہیں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے مولا میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما اور تمام مومنین مومنات کی بخشش فرما۔ رب کا وعدہ ہے جو انسان والدین کے لیے 5 وقت دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی خوشحالی عطا فرمائے گا، اس کی قبر میں اجالے عطا فرمائے گا، اور اس کو زندگی ہی میں والدین کی خدمت کا صلہ عطا فرمائے گا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہو، جس کی سزا دنیا میں ملتی ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، یقیناً دنیا ہی میں ملتی ہے، وہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ مولانا روم نے ایک بڑا اچھا پیارا واقعہ نقل کیا ہے، ایک شخص تھا، ایک کمینہ نالائق نافرمان بچہ تھا، لڑکا تھا، اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر، آج ہم اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماؤں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی ماؤں سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ تجھے معلوم نہیں اس ماں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں، 7 گنا زیادہ ہے اس ماں کا مرتبہ۔ باپ سے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو گیا تو میں کعبے کے اوپری دروازے کو چوموں گا، میری نظر پوری ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جا باپ کے چہرے کو چوم لے، باپ کی پیشانی کو بوسہ دے دے، اللہ تعالیٰ تیری نظر کو پورا کر دے گا۔ ماں کے قدموں کو چوم لے، تیری نظر کو پوری کر دے گا، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس لیے ایک باپ دنیا میں جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ اس لیے دوستوں ذرا غور کیجئے، ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو راضی کریں، وہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، وہ راضی ہیں تو رسول راضی ہے۔ ذرا غور فرمائیے، مولانا روم نے فرمایا اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر، اپنی بیوی کے کہنے پر، آج ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے، 4 دن کے لیے آئی، بہنوں کے درمیان جدائی کر دی، بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دی، لیکن قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو انسان ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی نہیں بلکہ اس کی برکتیں اسے نسلوں تک عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس کے باپ نے جو ہے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے باپ کو کہیں دور لے جا کر کے ڈال دیا، لیکن اس کا ایک بچہ بھی تھا جو دادا سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی شفقت کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ جب دادا جانے لگے، یہ بیٹا باپ کو نکالنے لگا تو وہ پوتا بھی ساتھ ساتھ چل دیا، کہا تو یہیں رک۔ اس نے ضد کی نہیں میں دادا کے ساتھ جاؤں گا، آخرکار اس نے سوچا چلو اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، ادھر سے جب واپس ہوں گے تو لے آئیں گے بیٹے کو۔ اللہ اکبر، اسے کتنا پیار ہے اپنے بیٹے سے، اسے کتنا لگاؤ ہے اپنے بیٹے سے۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، عظمت سرکار دیکھیے عالم اسلام کے
ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. فتح پور کی باغ و بہار شاعر اہل سنت حضرت عالی جناب حافظ و قاری عرفان رضا فتح پوری آپ کے روبرو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہوں گے، اور میرے بعد انشاءاللہ بہت جلد اپنے لہجے سے جو پورے ہندوستان میں دھمال مچائے ہوئے ہیں غلام نور مجسم صاحب، بہت عمدہ پڑھتے ہیں اور بڑا ہی حسین لہجہ ہے، انشاءاللہ ان کو بھی آپ سماعت فرمائیں گے. لیکن ہمارے عرفان بھائی یہاں پر آئے، میں ان سے یہ عریضہ پیش کروں گا، گزارش ہی کر سکتا ہوں، میرے بڑے ہیں، انہیں وہی کلام پڑھنا ہے جو ایک بار میں ان سے سن چکا ہوں. اصلاح معاشرہ پر بہترین کلام ہے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں وہ ضرور ہمیں اس کلام سے نوازیں گے. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بچہ ساتھ ہو لیا، بچہ اپنے دادا کے ساتھ ہو لیا. حضرات جب شام کا وقت ہوا تو سردی کی راتیں تھی، اس بچے نے اپنے دادا سے کہا دادا آپ کو لحاف کی ضرورت ہے، آپ کو ٹھنڈ لگے گی. فوراً کہا میں گھر جاتا ہوں اور ابھی لے آتا ہوں. وہ بچہ گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اپنے والد سے ضد کی مجھے لحاف چاہیے، لیکن باپ نے انکار کیا. آخرکار ضد کی تو باپ نے جو ہے اس کو ایک پھٹا پرانا لحاف دیا، اور وہ پھٹا پرانا لحاف جب بچے نے لیا تو اس بچے نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، آدھا اس کے پاس رکھا اور آدھا اپنے ساتھ لے کر کے چل دیا. باپ نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو نے آدھا لحاف یہاں رکھ کر کے جا رہا ہے اور آدھا اپنے دادا کے لیے لے جا رہا ہے. تو اس بچے نے اپنے باپ کو یاد دلائی، اپنے باپ کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کہا آدھا لحاف اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہو کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب تم اس عمر کو پہنچو گے تو یہی آدھا لحاف میں تم کو دوں گا، اور جس طریقے سے تم نے میرے دادا کو اس جنگل میں چھوڑا ہے اسی طریقے سے میں بھی تم کو اس عمر میں اسی جنگل میں چھوڑا. ذرا غور فرمائیے، باپ کی آنکھیں کھل گئی اور باپ جو ہے وہ باپ اس لڑکے کا اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا اور گر کر کے عرض کرنے لگا والد بزرگوار معاف کر دیجئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے، اور ماں باپ خوش ہیں تو اللہ و رسول خوش ہیں. میرے مصطفیٰ نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ وان کان واحدا فواحدا ومن اصبح عاصیا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من النار وان كان واحدا فواحدا. قال رجل وان ظلما مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے لوگو سنو، جس انسان نے اللہ کا فرما بردار ہو کر کے ماں باپ کے حفاظت کرتے ہوئے اللہ کا فرما بردار بنتے ہوئے صبح کی اللہ تعالیٰ صبح ہی کو اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے. اور جس انسان نے حقوق کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے صبح کی اللہ تعالیٰ صبح ہی کو اس کے جنت جہنم کے دو دروازے کھول دیتا ہے. اگر ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور دو ہو تو دو دروازے کھلتے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا یا رسول اللہ اگرچہ ماں باپ ظلم کرے میرے مصطفیٰ وَإِن ظَلَمَا سن لے کان کھول کر کے، اگر ماں باپ ظلم کرے اگرچہ ظلم کرے تب بھی تیرا فریضہ
فریضہ یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کر، تو اپنے ماں باپ کے حقوق کو پامال نہ کر، اس لیے کہ انتا و مالک لابیک، تو بھی اپنے ماں باپ کا ہے اور تیرے مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے، اس لیے ماں باپ پر خوب خرچ کرو، ان کی خوب تیمارداری کرو اور ان کی خوب خدمت کرو، انشاءاللہ وہ راضی ہوں گے تو تمہیں جنت کا بزدہ دنیا ہی میں عطا فرمائے گا، وہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری دنیا میں بھی اجالا ہوگا، اور قسم خدا کی قبر میں مصطفیٰ جان رحمت اجالا بن کر کے تشریف لائیں گے، اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنے ماں باپ کو ترجیح دو، ان کے اوپر خوب خرچ کرو، انہیں اچھے سے اچھا کھلاؤ، انہیں اچھے سے اچھا پناؤ، ان کے بارے میں کنجوسی سے کام نہ لو، اس لیے کہ جب تو کپڑوں کے لیے کہتا تھا وہ کپڑے لا کر کے دیتے تھے، جب تو جس چیز کی خواہش کرتا تھا وہ اپنی خواہشات کو پامال کرتے تھے، اور یہ باپ ہے، یہ باپ ہے، جب جاتا ہے کمانے کے لیے تو لوگوں کے تانے سنتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتا ہے، گرمی کو برداشت کرتا ہے، تپش کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کو برداشت کرتا ہے، ہر موسم میں لوگوں کے تانے سن کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، بے عزتی برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ میری عزت نہیں تو کیا ہوا، میرے گھر کی چار دیواری میں جو میرے بچے رہتے ہیں، میری بیوی رہتے ہیں، ان کی تو عزت ہو جائے، ان کی تو عزت ہو جائے، اپنی عزتوں کی قربان گاہوں پر چڑھا کر کے ایک باپ ایک ماں جو ہے اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتی ہے، اس لیے آج کے اس جلسے میں عظمت والدین کے حوالے سے میں آپ حضرات کو، نوجوانوں کو یہی درس دینا چاہوں گا، اگرچہ ماں باپ کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہی ہو، لیکن تمہارا حق یہ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا ادب کرو، انہیں اف تک نہ کرو، اور دوسری چیز والدین کا بھی حق یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج آپ کے گاؤں میں ایک نہیں دو نہیں تین مدرسے ہیں، مدرسہ جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم آپ کا محبوب ادارہ ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے مشقت کی ہے، اپنے خون جگر سے اس ادارے کو سینچا ہے، آپ کیا سمجھتے ہو آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ قسم اللہ کی، جس نے علم کا درخت لگایا اور اس سے جو لوگ فائدہ حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس علم کے درخت سے سیراب ہونے والے لوگوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری قبروں میں بھی اس کا اجالا عطا فرمائے گا، اس کا فیض عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس محبوب ادارے کو پروان چڑھایا ہے، محنت و مشقت سے اس محبوب ادارے کو جو ہے پروان چڑھایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ایک باپ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کے ہاں پر ایک اولاد ہوتی ہے تو یقیناً اس کی دل کی کلیاں مرجھائی ہوئی کھل جاتی ہے، اس کے چہرے پر تبسم آ جاتا ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن سنو اے والدین، تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ آج آپ کے اس گاؤں میں تین ادارے ہیں جو دینی اور عصری تعلیم کا سنگم ہے، دین بھی پڑھایا جاتا ہے، دنیا بھی پڑھائی جاتی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن سنو آپ کا کیا حق ہے؟ اذا افصح البلد فلیعلمہ لا الہ الا اللہ وان بلغ فلیزوجہ۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جب تمہارے یہاں پر بچہ پیدا ہو، جب وہ بولنے کے قابل ہو، تو آج ہم اسے گانا سناتے ہیں، آج ہم اس کی زبان پر گالی آ جائے تو ایک ماں خوش ہوتی ہے، باپ خوش ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں کل ہو سکتا ہے یہی ہم کو گالی دے، لیکن مصطفیٰ کی تعلیم دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اذا افصح الولد، جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو گانا نہ سکھاؤ، اسے کچھ اور نہ سکھاؤ، فلیعلمہ لا الہ الا اللہ، اگر اسے سکھانا ہی ہے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، وہ لا الہ الا اللہ یہاں پڑھے گا، اس کے اجالے تمہیں قبروں میں ملیں گے۔ اس لیے دوستو، اور ایک جگہ پر فرمایا اگر وہ جب چلنے پھرنے کے قابل
قابل ہو جائے تو اسے اچھی تربیت دو، اس سے اچھی تعلیم دو، مدرسے میں بھیجو، دین سکھاؤ۔ دین سکھاؤ گے انشاءاللہ یہ دیندار بچہ جب تمہاری روح قفس انسری سے پرواز کر رہی ہوگی تو کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی کام آئے گا تو دیندار بچہ کام آئے گا، حافظ قرآن کام آئے گا۔ اور تیسرا حق یہ ہے وَإِن بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اگر وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو۔ حضرات آج ہمارے معاشرے میں یہ کیوں افراتفری کے لوگ شکار ہیں؟ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کا حق ادا کرے، اور والدین کے بارے میں اولاد کو چاہیے کہ اولاد اپنے ماں باپ کا حقوق ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے۔ مسافرو روش کارواں بدل ڈالو، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہن میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ وہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام